تھے آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب مدنی دامت برکاتہ مولانا، جو بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ ایمان کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایمان اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ صحابہ اکرام نے اس ایمان کی خاطر اپنی بیویوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ یہی وہ ایمان کی دولت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے بچوں کے قتل کر دیے گئے، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا گیا اور ان کو نیزوں کی نوک پر چڑھا دیا گیا۔ اگر ایمان کو اپنے دل سے نہ نکالا، اس ایمان کی محبت میں ڈٹ کر کے اور ظالموں کا مقابلہ کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کی حفاظت کرتے رہے۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی انسان کا باپ یا دادا سفر پر جا رہا ہے اور سفر پر جانے کے ساتھ جب وہ سفر پر جائے، وہ اپنے پوتے کو یا اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہے کہ لو یہ دکان ہے میری، میں اس کو چھوڑ کر کے اس کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ مکان ہے میرا، میں اس کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں اس کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بہترین مکان کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، اپنے پوتے کے حوالے کر دیا، اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا اور شاندار دکان کو اپنے بچے کے حوالے کر دیا۔ ٹائلز لگا دی گئی، پنکھے لگا دیے گئے، نیچے پتھر بچھا دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آج وہ باپ، آج وہ دادا سفر پر جا رہا ہے، ساری چیزیں اپنے بیٹے کو دے کر کے، اپنے پوتے کو دے کر کے جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب وہ سفر سے واپس آئے اور آ کر کے اپنے گھر کو دیکھے، آ کر کے اپنی دکان کو دیکھے، آ کر کے اپنے مکان کو دیکھے، جو پنکھا انہوں نے لگایا تھا وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، وہ آ کر کے دیکھے جو دکان انہوں نے بنائی تھی، جو فٹنگ انہوں نے دکان کے اندر کرائی تھی، وہ ساری نیچے پڑی ہوئی ہے، جو ٹائلز لگائی گئی تھی وہ سب توڑ دی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس باپ کو، اس دادا کو اس سے تکلیف پہنچے گی یا وہ اسے سکون ملے گا؟ تکلیف پہنچے گی نہیں۔ تو آج ہی ایمان امانت کے طور پر، جیسے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے حوالے مکان کو کر دیا ہے امانت کے طور پر، جیسے ایک دادا نے اپنی دکان کو اپنے پوتے کے حوالے کر دیا ہے امانت کے طور پر، اس امانت کی اس نے حفاظت نہیں کی، اس نے اپنے باپ کے دل کو دکھایا، اس نے اپنے دادا کے دل کو دکھایا، اس نے اپنے نانا کے دل کو دکھایا، اس نے اپنے چچا کے دل کو دکھایا، اس نے اپنے بھتیجے کے دل کو دکھایا، ان سب کے دل کو دکھایا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، اگر آج ہم قرآن سے دوری اختیار کرتے رہے، اگر ہم نے ایمان جیسی دولت کو چھوڑ دیا ہے، اگر ہم ایمان سے ہٹ کر کے، قرآن سے ہٹ کر کے، شریعت سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھو کیا اس رب کو ہمارے اوپر غصہ نہیں آئے گا، کیا اس رب کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی اور وہ کہے گا میں نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی، میں نے اپنی تمام نعمتوں میں سب سے افضل اپنے بندوں کو ایمان کی نعمت عطا کی، مگر اس نے اس امانت کی حفاظت نہ کی۔ میں نے امانت کے طور پر اسے قرآن دیا تھا، اس نے قرآن کی حفاظت نہ کی۔ میں نے امانت کے طور پر اسے محمد کی رسالت دی تھی، اس نے اس کی حفاظت نہ کی۔ میں نے امانت کے طور پر اسے شریعت اسلامیہ کا حق ادا کیا تھا، مگر اس نے اس کا بھی حق ادا نہ کیا، اس کی بھی حفاظت نہ کی۔ تو رب کعبہ کے سامنے کل جب مجھے اور آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا، رب کعبہ کی قسم میرا اور آپ کا رب ہم سے پوچھے گا کیا تم نے میرے قرآن کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ کیا میرے دین اسلام کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ کیا میرے نبی کی سنت
والوں کو تم نے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا ہے یا نہیں، یہ تمام باتیں ہم سے پوچھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ اجلاس ہو رہے ہیں، یہ علماء کرام کے عام طور پر سلسلہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، صرف اس بات کو بتانے کے لیے اور اس چیز کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت، قرآن جیسی دولت، آج یہ قرآن کی نسبت پر یہ مجلس جمع ہے، آج ہم سب کا یہاں بیٹھنا یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت پر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، آپ کے بچے کالجوں کے اندر پڑھتے ہوں گے، آپ کے بچے یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہوں گے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جن کا بچہ اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، کالجوں کے اندر پڑھ رہا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہا ہے، جاؤ جا کر کے معلوم کرو ان نوجوانوں سے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں دیا ہے وہ ان کے دل کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ آج میرا وہی نوجوان جو اسکول کے اندر جا رہا ہے، جو یونیورسٹی کے اندر جا رہا ہے، کیوں؟ ترقی حاصل کرنے کے لیے، اونچا نام کمانے کے لیے، اپنے باپ کا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنے دادا کا نام اونچا کرنے کے لیے آج اسی کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی زبان پر ایسے کلمات اس کی زبان پر لائے جا رہے ہیں جس سے وہ ایمان جیسی دولت کو چھوڑ کر کے اسے خیر آباد کہہ کر کے دوسروں کے ساتھ لگ کر کے قرآن جیسی دولت کو چھوڑ رہا ہے۔ جاؤ جا کر کے جائزہ لو اور چکر لگاؤ اس ہندوستان کی چہار دیواری کا، ہماری وہ معصوم بچیاں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی، جن کے پردے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کھائی ہے، آج کوئی ہماری نوجوان بچیاں اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے، اسلام جیسی دولت کو چھوڑ کر کے اسے خیر آباد کہہ کر کے دوسروں کے مذہب کو اختیار کر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج بہت سارے بزرگ اور نوجوان علماء کے پاس آتے ہیں، ہماری بچی نافرمان ہو گئی، میری بیوی نافرمان ہو گئی، میری اولاد نافرمان ہو گئی، میرا معصوم بچہ نافرمان ہو گیا۔ اور مسلمانوں، جب تم نے اپنے بچوں کو قرآن جیسی دولت سے دور کر دیا، جب تم نے اپنے بچوں کو ایمان جیسی دولت ان کے دلوں کے اندر نہیں اتاری، جب تم نے ان کو مدارس سے دور کر دیا، تو آئے گا کوئی بھی ظالم اور ان کے ایمان کو سلب کر کے لے جائے گا، ان کو ایمان سے الگ کر دیا جائے گا، ان کو قرآن جیسی دولت سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ ترقی حاصل کرنی ہے تو قرآن کے آغوش میں آؤ، ترقی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والوں آؤ، اس نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے میدان میں آؤ، آؤ ایمان جیسی دولت کو دیکھو اور اس کی آغوش میں آ کر کے اپنی زندگی کو گزارو، آؤ ان علماء سے محبت کرو، آؤ ان عالم دین کی چوٹیاں سیدھی کر کے دیکھو، جب تمہیں مزہ آئے گا نہیں، جب تمہیں ترقیاں ملے گی یا نہیں، جب تمہارے درمیان میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو آؤ ان مدرسے کی چہار دیواری کے اندر آ کر کے اپنے رب کے ان مہمانوں سے آ کر کے کہو ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں قرآن پڑھنے والے یہ معصوم بچے اپنے رب کے سامنے کہیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے اللہ پورا انسان نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیرا کلام پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کہے گا ان معصوم بندوں نے جب مجھے رحمان و رحیم کا واسطہ دے کر کے کہہ دیا جاؤ خدا انسان کے کاروبار کے اندر برکتیں پیدا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان جیسی دولت، قرآن جیسی عظیم نعمت کے آغوش میں آ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم اپنی اس اجلاس کو طول نہ دیتے ہوئے آج ہمارے درمیان میں ایک بہت عظیم شخصیت میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی، استاد حدیث، جامعہ بدرالعلوم کڑی دولت و مفتہین ام المدارس دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت مسند کتابت پر تشریف لا کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اب اس لیے کہ حضرت ہمارے سامنے ہوں، اس سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں قاری محمد
مجاہد الاسلام صاحب کو کہ وہ آئے اور نعت کلام کٹ